अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को। तो वेस्ट बंगाल सेट के जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी ये चौथी वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आज शुआरा मुखद्रमून के मुतालिक। ठीक है, जिसमें 4 शुआरा आते हैं, आपके खनसा आती हैं, काब बिन ज़ुहैर, हस्सान बिन साबित और हुतैया के मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे। शुआराए मुखद्रमून होते कौन हैं, सबसे पहले इनकी तारीफ़ जानेंगे, उसके बाद उन चारों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अश्शाइर अल-मुखद्रम, अश्शाइर अल-मुखद्रम हुवा शाइर अल्लज़ी आशा फ़ी असर अल-जाहिलियत वल इस्लाम, वो शाइर जो जाहिलियत के ज़माने में और ज़माने इस्लाम में उसने ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, ज़माने जाहिलियत में और ज़माने इस्लाम में उन्होंने शायरी की है। और शायरी असल है, जीना असल नहीं है किसी आदमी का। असल ये है कि उसने दोनों ज़मानों में शायरी की हो, यानी दोनों ज़मानों का शायर रहा हो, शायरुल जाहिलिया भी रहा हो और शायरुल इस्लाम यानी इस्लाम के ज़माने का भी शायर रहा हो। दोनों ज़माने में शायरी की हो तो उसको मुखज़रम कहेंगे। और एक बात याद रखें कि मुसलमान होना मुखज़रम शायर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, मुसलमान होना मुखद्रम शायर के लिए ज़रूरी है, वरना आप देखें आशा बिन साबित ने ज़माने की अगर बात करें तो ज़माने आशा कैस ने इस्लाम के ज़माने में शायरी की है, अल्लाह के रसूल तक की मदह की है उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो मुखद्रम शुआरा में से नहीं आते हैं। तो शायरी करना ज़रूरी है, शायरी भी करना ज़रूरी है, मुसलमान भी लाना ज़रूरी है इस्लाम दोनों हालतों में। जैसे आप देखें लबीद बिन रबिया हैं जो इस्लाम तो लेकर आए लेकिन ज़माने इस्लाम में इन्होंने शायरी नहीं की, जिसकी वजह से उनको मुखद्रम नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी तारीफ़ हुई शायर मुखद्रम की जो मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद हम खनसा के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। एक बात मैं आपको अभी यहीं से बता दे रहा हूँ कि जो इनकी तरतीब है वो तरतीब से ही मैंने रखा है। नंबर 1 पहले पे खनसा आएंगी जिनकी वफ़ात है 24 हिजरी। दूसरे पे आएंगे काब बिन ज़ुहैर जिनकी वफ़ात है 26 हिजरी। ठीक है, एक और कौल भी है लेकिन 26 हिजरी जहन में रखें। और उसके बाद आएंगे हस्सान बिन साबित जिनकी वफ़ात है 54 हिजरी। उसके बाद आएंगे आपके हुतैया जिनकी वफ़ात है 59 हिजरी। ठीक है, 59 हिजरी। ये तरतीब जो है आप अपने जहन दिमाग में बैठा लें, यह आपको इंशाल्लाह बहुत मुफीद ये फ़ायदा देगी। तरतीब कभी लगाने आती है या फिर कभी डेट ही आती है तो आप लिख देंगे। तो खनसा क्या है, सहाबिया हैं, शायरा हैं, मुखद्रमा हैं। नाम क्या है, तमादुर बिनते अम्र। कभी कभी नाम पूछा जाता है तो नाम ही याद रखें, तमादुर बिनते अम्र बिन हारिस अस्सुलमिया। ठीक है, तमादुर बिनते अम्र बिन हारिस अस्सुलमिया, जिनको जो मशहूर है खनसा के नाम से। अभी खनसा के माने क्या हैं वो अभी आगे आ रहा होगा। तो 24 हिजरी में इनकी वफ़ात है। वफ़ात कब है, 24 हिजरी में। बाकी मिलादी हिसाब से अगर देखें, ईसवी हिसाब से अगर हम देखें तो 575 में इनकी पैदाइश है और 645 में इनकी वफ़ात है। 575 में इनकी पैदाइश है और 645 में इनकी वफ़ात है। ये सहाबिया हैं क्योंकि इस्लाम लेकर आई थी, अभी आगे आएगा कब इस्लाम लेकर आई थी। शायरा भी हैं, सहाबिया भी हैं, जाहिलियत को पाया, अदरकतिल जाहिलियत वल इस्लाम। ठीक है, जाहिलियत इस्लाम को पाया और इस्लाम भी लेकर आई। वश्तोहिरत बेरसाइहा, अब जो खनसा हैं वो किस चीज़ में, किस फ़न में मशहूर हुई, शायरी के किस फ़न में मशहूर हुई। तो उश्तोहिरत बेरसाइहा लिअख़वैहा, तो ये अपने रसा के ज़रिया, रसा के मतलब होता है कि आदमी मर जाए और उसके बाद फिर उस पर रोया जाए, उसकी खूबसूरती को, उसके हुस्न को, उसकी अच्छाइयों को बयान करके शायरी की जाए, ये आपका रसा हुआ करता है। चुनांचे इन्होंने अपने दोनों भाई सख्र और मुआविया, ये नाम याद करना, सख्र और मुआविया। ठीक है, इनके लिए रसामें रोती थी। ये रसामें मशहूर हैं, किस में मशहूर है, रसामें मशहूर हैं, ये आपको आपके जहन में होना चाहिए। तो इनके वो दोनों भाई जो कि जाहिलियत में कत्ल हुए उनके लिए रोया करती थी। वलुक़िबत बिल खनसा, और इनको खनसा का लक़ब दिया गया बेसबब इर्तिफ़ाई अर्नबतई अनफ़िहा, इनकी नाक का जो होता है सामने वाला, उसके उठे हुए होने की वजह से, और ख़ूबसूरत लगती थी ये। ठीक है, उसकी वजह से इनको खनसा कहा गया। नंबर 1 ये बात हो गई। दूसरी कहा गया खनसा जो है किनाया है ज़बियतुन यानी हिरन से। ठीक है, हिरन से किनाया है। ठीक है, इस वजह से इनको खनसा का लक़ब दिया गया। ठीक है, और ये जो है यानी नाक का छोटा होना, यहाँ पर नाक का छोटा होना दिया हुआ है, ऊपर लिखा था कि नाक का जो ऊपर उठा हुआ होता है। तो चूँकि खनसा जो है ये ज़ल्फ़ से माखूज़ है और ज़ल्फ़ होता है कि कसरुन फ़िल अनफ़, जो नाक का छोटा होना, और नाक का छोटा होना ये जो है हिरन की सिफ़ात में से है। तो गोया कि ये पता चलता है खनसा, कुछ भी चलो वजह बना लें, खनसा जो है इनके खूबसूरती की तरफ दलालत करता है। ठीक है,
خوبصورتی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد اعتز النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالانتساب الی بنی سلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلیم کی طرف نسبت کرنے میں فخر کیا کرتے تھے۔ فکان یقول انا ابن الفواتم من قریش، میں نے قریش کی عورتوں کا دودھ پیا ہے، یا قریش کی عورتوں بہت ساری فاطمہ ہیں ان کا بیٹا ہوں، ولا عواتق من سلیم، اور سلیم سے، تو مطلب سلیم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کی ہے۔ اسلام سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اس وقت ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کی صفات کیا تھیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور بڑے خاندان سے تھیں، بہت خوبصورت تھیں، چنانچہ کسی نے بھی ان کے متعلق شاعری نہیں کی ہے۔ صرف کچھ معلومات تب ہوئی جب درید بن سما جو ہے ان کے لیے طالباً الزواج منہا، جو ان سے شادی کا پیغام لے کر آئے، وعندها فقد التفتنا الى انها جمیلہ، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں خوبصورت ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ہاں یہ کافی خوبصورت ہے۔ کس نے پیغام دیا؟ درید بن سما، اور اس کی بات ابھی آگے آ رہی ہے، یہ پورا واقعہ ہے، میں اس کو ذکر نہیں کروں گا۔ درید بن سما جو ہیں انہوں نے پیغام نکاح لے کر آئے اور کہا ان کے باپ کے پاس، جے تو اختبہ ابنتک تمادر الخنسا، میں آپ کی بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو ان کے باپ نے کہا بالکل بالکل، وَإِنَّكَ لَكَرِيمٌ لَا يُطَاعُ فِي حَسَبِهِ، ٹھیک ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں، سردار ہیں، اور ساری خوبصورتی تمہارے اندر پائی جاتی ہے، ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، وَلَكِنْ لِهَٰذِهِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا، لیکن یہ عورت تھوڑی سی عجیب ہے، یہ کچھ اور پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلو میں آپ کی بات، آپ نے پیغام پہنچایا ہے، میں اس سے ذکر کروں گا۔ اب اسی سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ راضی ہے کہ شادی ہو جائے، پھر بھی عورت کی رضامندی کو طلب کیا جا رہا ہے، عورت کی رضامندی لی جا رہی ہے، عورت سے پوچھا جا رہا ہے، اور جب خنسا نے منع کر دیا تو شادی نہیں بھی ہوئی، تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت خنسا کا کیا مقام تھا خود اپنے گھر میں، تو وہ بہت بڑا مقام تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے باپ ان کے پاس آئے اور کہا یا خنسا عطا کا فارس و حوازن، حوازن کے سردار آئے ہیں تمہارے پاس، حوازن کا گھڑ سوار آیا ہے تمہارے پاس، اور جشم ہے ان کا سردار آیا ہوا ہے، کون؟ درید بن سما، اور تمہارے لیے پیغام نکاح لے کر آیا ہے، تم جانتی ہو ان کو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اے ابو بتاؤ، اترانی تاریکۃ بنی عمی مثل عود الرما، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مطلب جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، بنی عمی میرے چچیرے، میرے کزن ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں، اور جو بالکل ابھی جوان ہیں، ٹھیک ہے، جوان ہیں، کہ میں ان کو چھوڑ کے وناکحۃ شیخ بنی جشم، اس بنی جشم کے اس بوڑھے سے شادی کروں گی؟ ایک تو انہوں نے ایک وجہ یہ بتائی بوڑھے اور جوان کی، اور دوسری قبیلے کی بتائی، میں غیر خاندان میں نہیں کروں گی، میں اپنے خاندان میں کروں گی، اور اسی وجہ سے انہوں نے منع بھی کیا تھا۔ تو رفضت الزواج من غیر بنی العم، تو پہلا جو نکاح آیا درید بن سما کی طرف سے، کبھی کبھی یہی سوال بنتا ہے، تو انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ 2 شادیاں ہوئی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تزوجت من رجل من قبیلتها، انہی کے قبیلے، اسمہ عبد العزیٰ السلمی، عبد العزیٰ السلمی سے ان کی شادی ہوئی، جن سے ان کا بیٹا پیدا ہوا ابو شجرہ عبداللہ۔ ابو شجرہ عبداللہ جو ہے کافی اختلافات ہیں ان کی زندگی کے، وہ ایک ڈیٹیل ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ابن قتیبہ نے نام جو بتایا ہے ان کے شوہر کا، وہ بتایا رواحہ ابن عبد العزیٰ، اوپر نام کیا دیا ہوا تھا؟ عبد العزیٰ السلمی، لیکن ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کا نام تھا رواحہ بن عبد العزیٰ، اور اسی بات کو بستانی نے بھی کہا ہے کہ ان کی بات جو ہے درید کے حادثے کے بعد، درید کا جو پیغام نکاح ٹھکرا دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے رواحہ بن عبد العزیٰ سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں پہلا بندہ کون ہے؟ درید بن سما، جن کے پیغام کو ٹھکرا دیا گیا، دوسرا ہے رواحہ بن عبد العزیٰ، پھر رواحہ بن عبد العزیٰ کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوئی مرداس بن ابی عامر سے، مرداس بن ابی عامر جن کے 3 بیٹے تھے، کہیں کہیں 4 بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں، کہ جو 4 بیٹے ان کے ختم ہوئے آپ کے قادسیہ میں، جو ابھی آگے آ رہا ہوگا، وہ 4 بیٹے انہی کے تھے۔ چلو جو بھی ہو، تو دوسری شادی جو ہوئی ہے ان کی مرداس بن ابی عامر سے ہوئی ہے، فولدت لہ یزید و معاویہ، چنانچہ ان سے خنسا کے مرداس بن ابی عامر سے 3 اولادیں ہوئیں، ایک یزید، ایک معاویہ، اور ایک بیٹی عمرہ کر کے، ایک اور بیٹے کا نام آتا ہے عباس کا، اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس میں کافی اختلاف ہے، کسی نے کہا ہے کہ عباس ہیں، کسی نے کہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی شادی ہوئی مرداس بن ابی عامر سے، یہ ایک قصہ ہے، اس کی عبارت میں نہیں پڑھ رہا ہوں گا، چھوٹی آخری عبارت پڑھیں گے ہم بس۔ مرداس بن ابی عامر تھوڑے غریب تھے، فقیر تھے، جب بھی پریشانی ہوتی تھی تو یہ اپنے بھائی کے پاس آتی تھی، اور ان کے بھائی کیا کرتے تھے؟ یشتر مالہ شطرین، اپنے
पूरा जो माल होता था उसको 2 हिस्सों में बांट देते थे और कहते थे मेरी बहन तुम्हें जो सबसे बेहतर लग रहा है ले जाओ, तुम अपने घर ले जाओ, अपने घर खुशी से रहो। इसी वजह से इनको अपने भाई की याद आती थी, क्योंकि इनके भाइयों ने बहुत एक बाप की तरह इनके साथ सलूक किया था। एक बाप भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता कि अपने घर की सारी चीज़ें, आधी चीज़ें मैं रखता हूँ, आधी चीज़ें बहन तुम ले जाओ, इस तरीके का मामला किया था। ठीक है। और रिवायत किया जाता है कि इनके बारे में हज़रत अल-क़ादसिया, ये क़ादसिया जो जंग क़ादसिया है वहाँ पर शरीक हुई और इनके साथ इनके 4 बेटे थे। और वहाँ पर जो है ये अपने बेटे को उभार रही थी, इन्नकुम लबनु रजुलिन वाहिदुन, तुम एक बाप की बेटे हो, कमा अन्नकुम बनु इमरातिन वाहिदा, और एक औरत के बेटे हो, मा खिनतु अबाकुम वला फदहतु खालकुम, मैंने तुम्हारे बाप से कभी ख़यानत नहीं की है और न तुम्हारे मामुओं को कभी रुसवा किया है, न तुम्हारे हसब में कोई दाग लाने दिया है, और ना तुम्हारे नसब को मैंने किसी तरीके से उसमें गैरत की कोई बेगैरती की कोई बात की है। ठीक है। तो उभार रही थी मेरे बेटा अच्छे से, मेरे बेटो अच्छे से वहाँ पर लड़ाई करना, और उसके बाद उश्तुशहिदू जमीअन फ़ी हर्बिल क़ादसिया, इसके चारों बेटे, इनके चारों बेटे हर्ब क़ादसिया में शहीद हो गए। ठीक है। व बलगहल ख़बर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बात दूर थी, जंग में गए, ये तो जंग के लिए रवाना करके चली गई। जब इनको ख़बर पड़ी माल जैशिल आए, जब लश्कर लौट कर आया कि कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन जो है आपके बेटों का इंतकाल हो गया है, आपके बेटे शहीद हो गए हैं, तो इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम, तारीफ़ है उस अल्लाह की जिसने मुझे इन बेटों की शहादत नसीब फरमाई। व अर्जू मिन रब्बी अन यजमअनी बिहिम फ़ी मुस्तक़र्रि रहमतिही, और मैं अपने रब से उम्मीद करता हूँ कि इन हम सब को अपनी रहमत में एक जगह इकट्ठा करेगा। ये इस्लाम कब लाई? सन 8 हिजरी में, जो कि 630 ईस्वी बनता है, सिर्फ 8 हिजरी याद करना। सन 8 हिजरी में इस्लाम लेकर आई। ठीक है। और उस वक्त इनकी जो है उम्र 50 से कम ना थी और 60 से ज़्यादा भी नहीं थी, 50 से कम न थी। अपने कौम के साथ आई और उसके बाद वहाँ पर इस्लाम लेकर आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे शेर सुनते थे और खूब ज़्यादती का मुतालबा करते थे। अल्लाह के रसूल कहते थे ही या खंसा और पढ़ो, खंसा और पढ़ो, हाथ से इशारा करके मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर समझ सकते हैं, और पढ़ो और पढ़ो। फ़अजबहु शेरहा, तो सूक़े उकास में जो आपकी अदबी बाज़ार समझी जाती है, वहाँ पर ये भी शायरी करने जाती थी। वहाँ पर नाबिगा दुबियानी होते थे और नाबिगा दुबियानी को इनके शेर पसंद आए, और नाबिगा दुबियानी ने इनके बारे में कहा इदहबी फ़अंता अशअरु मिन कुल्लि ज़ाति सदियैन, जो भी 2 सदी वाली हैं या औरतों में सबसे बड़ी शायर हो तुम, औरतों में सबसे बड़ी शायर हो। और कहीं पर इन्होंने कहा अशअरुल जिन्नि वल इंस, तुम जिन्नों और इंसानों की सबसे बड़ी शायरा हो। और उसी मौके पर नाबिगा दुबियानी ने खंसा से कहा लौला अन्ना हाज़ल आमा, यानी अगर ये अंधा ना होता, यानी आशा अकबर ना होता, आशा कैस मैमून बिन बशीर जो हम कहते हैं, तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा शायर बता देता अनशदनी क़ब्ल का। ठीक है। तो मैं तुम्हें लफ़ज़लतुका अला शुआराए हाज़ल मौसम, इस बार जितने भी शुआरा आए हैं सूक़े उकास में, मैं उन्हें तुमको उन सब पर फजीलत दे देता। लफ़ज़लतुकी अला शुआराए हाज़ल मौसम, इस मौसम में इस बार जितने भी लोग शायरी करने आए हैं मैं तुम्हें उन सब पर फ़ौक़ियत दे देता। इसका मतलब क्या हुआ? और भी मर्दों ने शायरी की थी तो हस्सान बिन साबित गुस्सा हो गए। वक़ाल, मुझे कम गर्दान रहे हो, वल्लाही अना अशअरु मिनका व मिनहा, अल्लाह की कसम मैं तुमसे और इस औरत से यानी खंसा से मैं ज़्यादा बड़ा शायर हूँ। और कभी कहीं पर ये ज़िक्र आया है अना अशअरु मिनका व मिन अबीक, मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से बड़ा शायर हूँ। ठीक है। वकाना बशार यक़ूल, और बशार इनके बारे में कहते थे इन्नहु लम तकुन इमरातुन तक़ूलु शेरा इल्ला व यदरु फ़ीहि ज़अफ़, जो भी औरत कभी शेर कहती ना उसमें कमज़ोरी आ जाती है। पूछा गया खंसा भी का? खंसा नहीं, वो तो मर्दों पे भी फ़ौक़ियत ले गई है। और खंसा की मौत हुई है 24 हिजरी में। कब हुई है? 24 हिजरी में। सबसे पहले जिन 4 को आज हम पढ़ेंगे। और जब इनके 4 बेटे ख़त्म हो गए तो अल्लाह के रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन 4 बेटों के बदले में इनके लिए, जब तक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रहे, इनके लिए मुकर्रर कर रखे थे हर बेटे के बदले 200 दिरहम मुकर्रर कर दिए थे, यानी इनको 800 दिरहम इनके लिए कुछ मिलता था। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इनके लिए मुकर्रर किया था। तो ये हुआ आपका खंसा के बारे में। यानी ये किस चीज़ में? रसा में मशहूर है। ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट जो हैं अक्सर मैं क्या करता हूँ
تو اچھے سے یاد رکھیے گا، باقی جو کوئز وغیرہ ہیں ان سے اپنی چیزوں کو پورا کرتے رہیے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کعب بن زہیر کو۔ تو کعب بن زہیر یہ زہیر بن سلمہ کے بیٹے ہیں۔ کعب بن زہیر ہوا صحابی الجلیل، یہ بھی صحابی ہیں، اس سے پہلے بھی صحابی، حسان بن ثابت بھی صحابی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ابھی صحابی، لیکن ان کی اخلاق وہ ساری چیزیں الگ ہیں، یعنی چاروں صحابی ہیں مخضرمین میں سے۔ وَأَحَدُ أَهَمِّ الشُّعَرَاءِ الْمُخَضْرَمِينَ، اور یہ مخضرمین کے بڑے اہم سب سے بڑے شاعر کہہ سکتے ہیں ہم، کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر 26 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ابھی آئے گا 24 ہجری میں بھی ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ یاد کرنے کے لیے کہ آپ 26 ہجری ہی یاد کر لیں۔ 26 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ بس زہیر بن سلمہ کا نام تو پورا لمبا یاد کیا، بس کعب بن زہیر بن ابی سلمہ ربیعہ بن رباح المزنی، ٹھیک ہے، قبیلہ مزینہ سے ہیں۔ کنیت ابو المدرب ہے، اور ان کی ایک اور کنیت ہے ابو عقبہ کر کے، ایک اور کنیت ہے ان کی ابو عقبہ کر کے، وہ یاد کریں۔ شاعر مخضرم، مخضرم شاعر ہیں، من اشہر قصائد ہی اللامیہ، ان کے مشہور قصائد میں سے ان کا لامیہ ہے۔ اللامیہ کون سا لامیہ؟ التی مطلعها بان السعاد، جس کا مطلب بان السعاد ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے دو نام سے جانا جاتا ہے، نمبر ایک قصیدۃ بان السعاد، اور دوسرے نام سے جانا جاتا ہے آپ کا قصیدۃ البردہ۔ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ قصیدۃ البردہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ینسب کعب بن زہیر الی قبیلۃ مزینہ، قبیلہ مزینہ کی طرف ان کی نسبت ہے، نسبت کیا؟ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے کبشہ صحیمیہ ہیں، کبشہ غطفانیہ ہیں، کبشہ بنت عمار الغطفانیہ ہیں، جو کہ زہیر کی دوسری بیوی تھیں، اور ان کے دو بھائی اور ہیں، نمبر ایک بجیر اور سالم، جو ہم نے زہیر بن سلمہ کی زندگی میں پڑھا۔ کانا ممن اشتہر فی الجاہلیہ ولما ظہر الاسلام، یہ جاہلیت میں کافی مشہور تھے، جاہلیت میں اتنے مشہور تھے، کہا جاتا ہے کہ حدیہ سے بھی بڑے شاعر تھے، لیکن جب اسلام ظاہر ہوا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجا کی، اپنے بھائی کی بھی ہجا کی، اسی طریقے سے مسلمان وقام یشبب بنساء المسلمین، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ غزل گوئی کی۔ یہ ایک اختصار کے ساتھ ہے، آگے ہم تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ یہ کام کیے انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجا کی، اپنے بھائی کی ہجا کی، مسلمان عورتوں کی غزل کے ساتھ غزل کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد کعب جو ہے امن تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کون سے قصیدے میں؟ لامیہ میں، جس کا مطلب ہے بان السعاد فقلبی الیوم مطبول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے قصیدے پڑھنے کی وجہ سے اپنی چادر ان کو دے دی۔ جب چادر ان کو دے دی تو اس قصیدے کا نام قصیدۃ البردہ پڑ گیا۔ بردہ معنی ہوتا ہے چادر کے۔ یہ خلاصہ ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل آئے گی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ وَهُوَ مِنْ عَارَقِ النَّاسِ فِي الشِّعْرِ، شعر میں بالکل خاندانی شاعر ہیں، عارق معنی نسلی شاعر ہیں، خاندانی شاعر ہیں، چنانچہ دیکھیں ان کے باپ شاعر ہیں، ان کا بھائی بجیر، ان کا بیٹا عقبہ، ان کا پوتا عوام، یہ سب کے سب اوپر نیچے سب کے سب شاعر ہیں۔ تلقن کعب شعر عن ابی، انہوں نے جو شعر سیکھا ہے وہ اپنے باپ سے سیکھا ہے، جیسے کہ ان کے بھائی سے، اپنے بھائی سے بھی انہوں نے سیکھا، یا کہہ سکتے ہیں ان کے بھائی نے بھی اپنے باپ سے سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو شعر جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، اور زہیر جو ہے ان کو شعر یاد کراتے تھے، ٹھیک ہے، شعر یاد کراتے تھے، اور زہیر جو ہے بچپن میں ہی شاعری کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے باپ نے ان کو روکا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حاول کعب ان ينظم الشعر منذ حداثته فرضعه ابوه، کعب چاہتے تھے کہ بچپن سے ہی شاعری کریں، لیکن ان کے باپ نے منع کر دیا، نہیں، مخافت ان یتسفل، کہ بہت گھٹیا شاعری کرے گا، ویاتی بالضعیف، اور کمزور کمزور شاعری کرے گا، اور پھر خاندان کا نام ملیا میٹ کر دے گا، ٹھیک ہے، نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو اس طریقے سے ان کے باپ زہیر نے ان کو روک دیا تھا، جو میں نے ذکر کیا تھا کبھی۔ کان فی عصر ما قبل اسلام، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ حدیہ سے بھی بڑے شاعر تھے، حدیہ سے بھی بڑے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ ان کی وفات 26 ہوئی ہے، اور اگر 24 بھی مانیں، جیسے میں نے کہا تھا دو قول ہیں، اگر 24 بھی مانیں تو آپ کو یہ ماننا ہی ہوگا کہ خنسا کے بعد ہوئی ہے، خنسا سے پہلے نہیں۔ خنسا کی کتنی؟ 24 ان کی بھی، لیکن کعب کی خنسا کے بعد ہی ماننا پڑے گی، کیونکہ ترتیب آ گئی، تو ترتیب تو یہی ہوگی بھائی صاحب۔ لیکن میں نے کہا کہ 24 خنسا کی یاد کر لیں، 26 ان کی یاد کر لیں، کعب بن زہیر کی، 54 حسان بن ثابت کی یاد کر لیں، 59 جو ہے آپ کی حدیہ کی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مخضرمین شعراء میں بہت بڑے شاعر ہیں، اور بہت زیادہ ان کو شہرت ملی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، ان دونوں کو۔
ان دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اور ہم نے زہیر بن سلمہ کے اس میں پڑھا تھا، ان کے باپ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ اب آسمان سے کوئی خبر آنے والی ہے، بیٹو جب کوئی بات آئے تو تم اسلام کی طرف آ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، کیونکہ بڑے آدمی ہیں، شاعر تھے، تو ان کے بھائی بجیر تو اسلام لے آئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ الٹے بجیر کو کہا چھوڑ دو، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر کس نئے دین پہ جا رہے ہو؟ وَبَخَّهُ وَاسْتَحَسَّهُ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْ دِينٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْ آبَائِهِ، ہمارے باپ داداؤں میں سے تو اس دین پہ کوئی تھا نہیں، اس دین کو کیوں چل رہے ہو؟ تو کعب جو ہے اپنے بھائی بجیر کو بھی ادھر بلا رہے تھے، فَحَجَاهُ کعب، تو کعب نے بجیر کی بھی حجا کی، بجیر کی بھی برائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برائی کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شعر سنا تو ان کو دھمکایا اور ان کا خون معاف کر دیا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر گھومتے تھے، بہت کچھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو برائی کرتے ہوئے، اللہ کے بجیر کی برائی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی برائی کرتے ہوئے شعر بھیجا، پھر بجیر نے کوئی شعر بھیجا، میں جس طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں ابھی شاعر آئیں گے، میں پڑھ کے ترجمہ بتاؤں گا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس ٹائم کیا ہوا، فتح مکہ کے موقع پر بجیر نے دھمکایا کہ سارے لوگ اب قتل کیے جا رہے ہیں، جو بھی اس طرح کی جنہوں نے حرکتیں کی ہیں، جنہوں نے غلط کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام قبول نہیں کیے کر رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر تم آ جاؤ گے میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ فَنَصَحُ أَخُوهُ بِالْمَجِيءِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً تائباً، مسلمان ہو کر واپس آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، واپس آ جاؤ، لیکن نہیں لوٹے، اور لوٹے کب؟ جب کہ کہیں جگہ نہ بچی۔ فَأَتَى الْمَدِينَةَ، پھر مدینہ واپس آئے، وَبَدَأَ بِأَبِي بکر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وسیلہ بنایا۔ اور بڑا ایک کافی بہترین قصہ ہے جو ابھی آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی وہ جہاں آئے گا میں اس کے لیے ذکر کروں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنا یہ مشہور قصیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا، پھر اللہ کے نبی نے ان کو چادر اٹار کے دے دی، تو اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ چادر ہے ما زالت البردہ فی اہلہ، یہ چادر ان کے گھر میں رہی یہاں تک کہ معاویہ نے اس کو خرید لیا، پھر اس کے بعد خلفائے امیین و عباسیون یہاں تک کہ بنی عثمان کے پاس یہ چادر چلتی گئی۔ انہوں نے شاعری کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی ہے، اور ان کے باپ کون ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کو سب سے بڑا شاعر کہتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اشعار الناس الذی یقول ومن ومن ومن، تو ومن ومن ان کی ایک شاعری میں آپ معلقہ میں دیکھیں گے، جو من والی شاعری ہے نا، من لم مل فلا، جو یہ کرے وہ من لم یصانف امور کثیرہ، اس طریقے سے جو ہے تو وہی ہے من، صاحب و من بھی، ان من ومن بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ واپس آئے، اور یہاں پر پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ابھی کیا چل رہا ہے۔ کعب نے برائی کی، کس کی؟ بجیر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا ابلغ انی بجیرا رسالۃ، بجیر کو میرا پیغام پہنچا دو، فہل لک فیما قلت ویحک حل لک، ٹھیک ہے، فبین لنا ان کنت لست بفاعل علی ای شیء غیر ذلک دلک علی خلق لم الفی یوما آبا لہ، تم اس دین پر ہو جس کی میں نے تمہارے کسی باپ کو اس پر نہیں پایا، وما تلفی علیہ ابا لک، کیا تم نے اپنے کسی باپ کو پایا اس دین پہ جس دین کو تم مان رہے ہو؟ فإن انت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل مما اثرت لعلک سقاک بها المامون کأسا رویۃ فانحلک المامون منها وعلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کعب نے بجیر کو کہا، پھر اس کے بعد بجیر نے کعب سے کیا کہا، من مبلغ کعبا، کون میری طرف سے کعب تک پہنچائے گا، فہل لک فی التی تلوم علیہ باطلا، کیا باطلا وہی احزم، تم جس چیز کے لیے مجھے ملامت کر رہے ہو اور اس کو باطل کہہ رہے ہو وہ بہت بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الی اللہ الی العزی واللات وحدہ، ہم جو ہے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، عزا اور لات کی طرف نہیں۔ فتنجو اذا کان النجاء وتسلمی لدى یوم لا ینجو ولیس مفلتی من الناس الا طاہر القلب ومسلمی، تو اس طریقے سے دونوں بھائیوں کی ہوئی۔ پھر جب یہ واپس آئے، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی کے پاس گئے، حضرت ابوبکر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا ہذا رسول اللہ، دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقم الیہ، ان کے پاس جاؤ اور امان طلب کرو۔ اب یہ کیا کیا انہوں نے، یہی واقعہ میں کہہ رہا تھا، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ان کعب بن زہیر آیا ہوا ہے مدینے میں، یعنی یہ نہیں کہہ رہے میں کعب بن زہیر ہوں، کہہ رہے کعب بن زہیر آیا ہوا ہے مدینے میں، قد جاء لیستامن منک تائبا مسلما، وہ آپ سے امن طلب کرنے آیا ہے۔ اصل میں ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں نے بہت ڈرا دیا تھا ان کو کہ تم نہیں بچو گے، اب تو تمہیں مرنا ہی ہے۔ آگے دیکھیں بھی اب ایک واقعہ آگے یہی کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیک کر رہے ہیں
کہ کعب بن زہیر آیا ہوا ہے، اگر وہ آپ سے امان طلب کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتَ قَابِلٌ مِّنْهُ، کیا آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے اگر میں اس کو لے کر آؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل۔ تو حضرت کعب بن زہیر نے کہا یا رسول اللہ، کعب بن زہیر، اللہ کے رسول میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کعب بن زہیر کی طرف ایک آدمی انصاریوں میں سے کود کر دوڑا اور کہا یا رسول اللہ دعنی وعدو اللہ اضرب عنقہ، اللہ کے رسول یہ اللہ کا دشمن ہے، چھوڑیے اسے، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول کا چھوڑو، چلو پیچھے ہٹو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا، بان السعاد فقلبی اليوم متبول متیمم اثرها لم یفت مقبول وقال كل خلیل كنت عامله لا الفینک عنی انک مشغول فقلت خلوا سبیلی لا ابا لکم فکل ما قدر الرحمن مفعول۔ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے میں بچوں گا نہیں، میں نے کہا چھوڑو مجھے جانے دو، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ فکل ما قدر الرحمن مفعول کل ابن انثى وان طال سلامته یوما علی آلۃ حدباء محمول۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مرنا ہوگا تو موت ہوگی، تو بچنا تھوڑی ہمیشہ میں اس کس کو رہنا ہے۔ انبئت ان رسول اللہ اعوذنی ولف عند رسول اللہ معمول۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، صحابہ کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ تھوڑی سی شاعری بیان کی گئی ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں جو ہے کہیں نہ کہیں حکمت بھی پائی جاتی ہے، حکمت ان کی شاعری میں حکمت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ کس باپ کے بیٹے ہیں؟ زہیر بن ابی سلمہ کے۔ لو كنت اعجب من شيء لعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر يسعى الفتى لامور ليس يدركها۔ اور خلف احمر نے کہا، خلف احمر نے کیا کہا؟ اگر ان کے باپ لولا ابیات لزہیر اکبرها الناس، اگر زہیر کے شعر نہ ہوتے، وہ زہیر کے وہ اشعار جن کو لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا ہے، لقلت ان کعبا اشعر منہ، تو میں کہتا جو ہے کعب اپنے باپ سے بھی بڑا شاعر ہے، کعب جو ہے اپنے باپ سے بھی بڑا شاعر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم حسان بن ثابت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حسان بن ثابت کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ دیکھتے رہیے گا۔ باقی میں نے بتایا کہ 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حسان بن ثابت الانصاری، نام کیا ہے؟ حسان بن ثابت الانصاری، شاعر ہیں، عربی ہیں، صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ کے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں موٹی موٹی چیزیں کبھی یہیں سے ہی سوال بنتے ہیں اور ہم پھنس جاتے ہیں۔ یہ شاعر تھے اور زمانے جاہلیت میں غساسنہ کے پاس جاتے تھے، اس کی کافی ڈیٹیل ابھی آئے گی۔ وہ غساسنہ جو کہ شام میں تھے اپنے اسلام سے پہلے، پھر اس کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص بن گئے، شاعر الرسول بن گئے ہجرت کے بعد۔ اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ کنیت یاد رکھیں گے، کنیت نہیں بھولیں گے، ابو الولید، ابو الولید حسان بن ثابت بن منذر الخزرجی الانصاری، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 8 سال پہلے، یعنی اللہ کے رسول سے یہ 8 سال بڑے تھے، اللہ کے رسول سے 8 سنین 8 سال بڑے تھے۔ چنانچہ جاہلیت میں 60 سال کی زندگی گزاری انہوں نے، اور اسلام میں 60 سال کی۔ ٹوٹل زندگی کتنی ان کو ملی؟ 120 سال کی، جاہلیت میں 60 سال کی اور پھر اس کے بعد اسلام میں 60 سال کی، ٹوٹل 120۔ یہ بھی کبھی کبھی سوال بنتا ہے۔ اور ان کا خاندان جو ہے شب فی بیت وجاہت، بیت جاہت و شرف، ایک اچھے خاندان میں ان کی پیدائش و پرورش ہوئی ہے، منصرفاً، لیکن یہ لہو اور غزل کی طرف کافی ان کی توجہ تھی۔ وہوا من بنی نجار، اور یہ بنی نجار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بنی نجار کون ہیں؟ یہ اخوال عبد المطلب بن ہاشم، یہ عبد المطلب کے ننہال کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کے لوگ ہیں، من قبیلۃ الخزرج، قبیلہ خزرج سے۔ ان کے باپ کون ہیں؟ ان کے باپ جو ہیں حسان بن ثابت، تو ثابت بن منذر ان کے باپ کا نام ہے الخزرجی، وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ واما امہ، اور ان کی ماں کی بات کریں تو ماں کا نام یاد رکھیں گے، فہیہ الفزیعہ بنت خنیس، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ فزیعہ بنت خنیس، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ فزیعہ بنت خنیس۔ ان کی ماں بھی خزرجیہ ہیں، ان کی ماں بھی خزرجیہ ہیں۔ یہ صحابی ہیں اور اسلام سے پہلے بھی انہوں نے شاعری کی ہے، اور یہ غساسنہ کے پاس جاتے تھے۔ یہ سوال آتا ہے، یہ 2 لوگ ہیں ایسے، ایک غساسنہ کے پاس، اسی طریقے سے مناظرہ کے پاس 2 لوگ گئے ہیں، ایک یہ گئے ہیں، اسی طریقے سے نابغہ زبیانی گئے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں کے پاس دونوں گئے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ خاص تھے غساسنہ کے لیے، حسان بن ثابت، لیکن کسی وجہ سے وہ چلے گئے مناظرہ کے پاس۔ لیکن نابغہ زبیانی کیا ہے؟ وہ خاص تھے مناظرہ کے لیے، لیکن چلے گئے بعد میں غساسنہ کے پاس تھوڑی وجہ سے۔ تو اصل سمجھ جائیں گے آپ، اصل کس کے لیے؟ غساسنہ کے مناظرہ کے پاس بھی گئے، اور نابغہ زبیانی بھی غساسنہ اور مناظرہ کے پاس گئے، لیکن ان کے مناظرہ اصل تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام کے بعد جو ہے یہ شاعر النبی قرار دیے گئے۔ وَأَهْدَى لَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاریۃ قبطیۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی، ایک قبطی لونڈی
हदिया की। क़िब्ती लौंडी मिस्री लौंडी क्या? नहीं, क़िब्ती लौंडी अलग है। तो क़िब्ती लौंडी हदिया की, जो क़िब्ती लौंडी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़ौक़िस ने हदिया की थी। जो क़िब्त का बादशाह है उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लौंडी हदिया की थी, वो लौंडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित को दे दी, जिनका नाम था सीरीन बिनते शमऊन, जिनसे हस्सान बिन साबित ने आज़ाद करके उनसे शादी कर ली और उनसे उनका बेटा हुआ अब्दुर्रहमान बिन हस्सान बिन साबित। और ख़ूब अच्छा इस्लाम लाए, इस्लाम काफ़ी बेहतरीन इनका हुआ। और ये सीरीन बिनते शमऊन कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबी है मारिया अल-क़िब्तिया, उनसे शादी की। ठीक है, ये मारिया क़िब्तिया की बहन है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। ठीक है, उसके बाद इनके अशार जो हैं, इनके अशार में क्या है? कुफ़ार की हिजा है, उनका मुआरज़ा है। इसी तरीके से मुसलमानों की मदाह, और मुसलमानों में अगर कोई शहीद हुआ है तो उनकी रसा, और उनके जो मौता हैं, जो मर चुके हैं, मक़तूलीन हैं, उनके बारे में ज़िक्र किया है। तो हिजाउल कुफ़ार, और कुफ़ार की हिजा किसमें की है वो अभी आगे आएगा। वह उसी बिलअमी क़ब्ल वफ़ातिही, अपनी वफ़ात से पहले ये अंधे हो गए थे। इसी तरीके से खंसा के बारे में वो ज़िक्र आया नहीं। रो रो कर खंसा भी अंधी हो गई थी, ये बात अपने जहन में रखना। और यहाँ पर हस्सान बिन साबित भी अपनी वफ़ात से पहले अंधे हो गए थे। वलम यशहद मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये कभी भी किसी जंग में शरीक नहीं हुए। ठीक है, और मुख़ज़रमीन है ज़माने जाहिलियत इस्लाम दोनों पाया है। और जब औस खज़रज की लड़ाई होती थी, जो पूरी जंग मशहूर है, जंग बुआत, ठीक है, वो जो लड़ाइयाँ चलती थीं, तो उस वक्त जो है औस की तरफ से जो शायर थे वो कैस बिन ख़तीम थे, और खज़रज की तरफ से जो शायर थे वो हस्सान बिन साबित थे। ठीक है, हस्सान बिन साबित थे, ये बात अपने जहन में रखना। वक़द इत्तसल हस्सान बिन साबित बिल ग़सासिना। अब ये पूरी डिटेल देखें। हस्सान बिन साबित ग़सासिना के पास रहते थे, अपने शेर के ज़रिए उनकी मदह करते थे। ठीक है, और उस वक्त जो है ग़सासिना के पास कौन कौन शायर हुआ करते थे? नाबिगा हुआ करते थे, अलक़मा हुआ करते थे। चुनांचे बनी ग़सासिना की वजह से जो भी हदिया ताइफ आते थे, ये तीनों लोग अपने बांट लिया करते थे। कौन कौन ग़सासिना के पास कौन कौन हुआ करते थे? नाबिगा, अलक़मा फ़हल, ये इम्रुल कैस वाले अलक़मा फ़हल हैं, और इसी तरीके से आपके हस्सान बिन साबित। फिर उसके बाद वहाँ पर खूब अच्छी ज़िंदगी इनकी गुजरी। और उसके बाद ये फिर बलाते हीरा, मतलब मुनाजरा के पास भी चले गए। जबकि वहाँ पर उस वक्त का बादशाह कौन था? नोमान बिन मुंज़िर। चुनांचे नाबिगा चले गए थे। वो नाबिगा की ज़िंदगी में हम पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे तो नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। नाबिगा छोड़कर चले गए थे, अब नाबिगा का मकाम इनको मिल गया। ठीक है, तो नाबिगा को इनको मकाम मिल गया, और उस वक्त इनकी काफ़ी अच्छी घुटी। लेकिन फिर जब वापस नाबिगा दोबारा आ गए तो छोड़कर ये चले गए। दोबारा वापस आ गए तो जब नाबिगा दुबियानी वापस गए थे ना, एतज़ारियात जो कही है इन्होंने, जब वापस आ गए तो हस्सान बिन साबित ने मुनाजरा को छोड़ दिया। और जब ये बादशाहों से मिलने का इनको क्या फ़ायदा हुआ कि बेशेर मदी, जो मदह कैसे कही जाती है, मदह के जो शेर हैं उसके असालीब क्या हैं, उसके स्टाइल्स क्या हैं, इसी तरीके से हिजा और उसके तरीके क्या हैं, इनको खूब अच्छे तरीके से पता चल गया। जब ये 60 साल की उम्र हुई इनको, तो इन्होंने इस्लाम के बारे में सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद अपनी ज़ुबान से कुरैशीन को फिर हमले करते रहे, कुरैशीन की वाट लगाते रहे मैं कहूँगा, और अल्लाह के रसूल और इस्लाम सारे लोगों की इन्होंने हिजा की है। एक मरतबा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल अंसार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अंसार से कहा, मा यमनउल कौमुल लदीना नसरू रसूलल्लाहि बिसलाहिहिम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल की अपने हथियारों के ज़रिए अल्लाह के नबी अल्लाह की मदद की है, अल्लाह के रसूल की मदद की है अपनी जंगों में, अयंसुरूहु बिअल्सिनतिहिम, वो मेरी मदद, वो अल्लाह के रसूल की मदद जो है अपनी ज़ुबान के ज़रिए क्यों नहीं करते? ये अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा? आप देख रहे हैं कि कुफ़ार कुरैश या कुरैश के जो शायर हैं, बहुत सारे शायर हैं, और सुफियान हैं, अम्र बिन आस हैं, एक और हैं, वो मेरी बुराई कर रहे हैं लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा है। तब हस्सान बिन साबित ने कहा, अना लहा, अल्लाह के रसूल मैं हूँ ना, अना लहा मैं हूँ ना। व अख़ज़ बितरफ़ि लिसानिही, अपनी ज़ुबान को पकड़ा, वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उन्होंने कहा, वल्लाहि मा यसुर्रुनी बिही मिक़वलुन बैन बसरी व सनआ, अल्लाह के रसूल मेरी आँख यहाँ पर है ना, मेरी नज़र और सनआ तक, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ेगी, जहाँ तक मेरी रीच है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, अगर मुझे पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ बुरा कहा है तो मुझे गवारा नहीं है, ये सवाल आया था और आता रहता है। ठीक है, तो
یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حسان کے شعر کی تعریف کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ کے رسول، اے اللہ تعالیٰ تم حسان، اے اللہ آپ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اپنے سے قریب کیا اور بہت سارے غنائم مال غنیمت میں عطیات میں ان کا حصہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حسان بن ثابت جو ہے قریش کی ہجا کفر کے ذریعہ یا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو ایسے قریش کی برائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس قریش سے اس برائی سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن یہ کس سے برائی کرتے تھے؟ یہ برائی کرتے تھے وَإِنَّمَا كَانَ يَهْجُوهُمْ بِالْأَيَّامِ، یہ جنگیں جو ہارے تھے نا ان کی برائی کرتے تھے، کیسے تم ہارے، اسی طریقے سے جو ان کی برائیاں ہیں ان کے ذریعہ برائی کرتے تھے، والانصاب، اور ان کی نسب میں کیا کیا کمیاں ہیں، کون حرامی ہے، وہ حرامی کہتے ہیں نا وہ جس کا باپ پتہ ہی نہیں ہو کون ہو، آگے آئے گا ہوتا ہے حرامی ہی ہے، مطلب جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو، وَلَوْ هَجَاهُمْ بِالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، تو یہ ان کے انصاب اور ان کے احساب میں ہجو کرتے تھے، اور یہ سوال کبھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تم ہجا کرو، فلاں سے کہا تم ہجا کرو، بہت سارے لوگوں اس کا ابن رواحہ سے کہا تم ہجا کرو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی کہ تم اتنی اچھی نہیں کر پا رہے ہو، کعب بن مالک کے پاس بھیجا تم ہجا کرو، تو اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب حسان بن ثابت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ اب دیکھیں، اب آپ نے جو ہے اللہ کے نبی آپ نے جو ہے شیر کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے ادلع لسانہ فجعل يحركه، اپنی زبان کو نکالا اور اس کو حرکت دینے لگے، فقال والذی بعث بالحق لأفرین بلسان فری العظیم، اللہ کے رسول میں ان کفار قریش کو بالکل تہس نہس کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حسان بن ثابت سے تم کیسے ان کی برائی کرو گے، میں تو قریش سے ہی ہوں، ان کی حسب میں کیسی برائی کرو گے؟ تو انہوں نے حسان بن ثابت نے کہا لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، اے اللہ کے رسول میں برائی کروں گا قریش کی، آپ بھی قریش میں سے ہیں، لیکن آپ کو ان میں سے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کرو ان کی کیا کیا برائیاں ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شعر کے ذریعہ ان کی برائی کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قال ابو عبیدہ نے کہا فضل حسان الشعراء، حسان جو ہے تمام شعراء پر تین چیزوں کے ذریعہ فضل ان کو ملا ہے، فضل حسان، ٹھیک ہے، تین چیز، نمبر ایک یہ شاعر الانصار ہیں جاہلیت میں، شاعر النبی ہیں نبوت کے زمانے میں، اور یمانیین شاعر الیمانیین ہیں اسلام میں، یہ یاد کر لینا، یہ یاد کر لینا۔ اسی طریقے سے حسان بن ثابت انہی لوگوں میں سے ہیں جو حادثہ افک مطلب بہتان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس میں حسان بن ثابت بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے روات اور نقات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حسان بن ثابت جو ہیں یہ اہل المدر، ٹھیک ہے، یہ دیہات والے لوگوں میں سب سے بڑے شاعر ہیں اور یمن کے بھی بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ حسان کی سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ ہجا میں ہے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی شاعری ہے وہ آپ کی ہجا میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو شاعری ہے وہ انصار پر فخر کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی مدح میں ہے، پھر اسی طریقے سے غساسنہ کی مدح میں، نعمان بن منذر کی مدح میں، اور اسی طریقے سے اور دوسرے عرب کے سرداروں کی مدح میں ہے۔ اسی طریقے سے مجالس لہو اور خمر، شراب اور لہو کی مجالس کی تعریف کے بارے میں ان کے شاعری موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کب ان کی وفات ہوئی ہے، خلافہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کب وفات ہوئی ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ ہوا آپ کا حسان بن ثابت کے متعلق۔ اس کے بعد آج کے لاسٹ ہیں ہمارے ہوتیا، ان کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ ہوتیا ان کا نام کیا ہے؟ ابو ملیکہ، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 59 ہجری میں۔ جو ترتیب جس ترتیب سے میں نے پڑھایا یہی ترتیب ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لینا۔ ابو ملیکہ جرول بن اوس بن مالک، ابو ملیکہ جرول بن موس المالک العبسی، قبیلہ عبس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہوتیا کے نام سے مشہور ہے۔ ہوتیا کے معنی ہوتے ہیں القصر، جو چھوٹا ہو، چھوٹے قد کا ہو اس کو ہوتیا بولتے ہیں، زمین سے ملا ہوا۔ مخضرم شاعر ہیں، جاہلیت اور اسلام کو پایا زمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، حجاز میں بہت زیادہ مشہور ہیں، حجاز سے مشہور ہیں یہ آپ کے ہوتیا، ٹھیک ہے۔ بنی عبس میں پیدا ہوئے، من امتن ایک لونڈی سے جس کا نام تھا ذرہ دعین، یہ حرامی تھے جو میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ان کے باپ کا پتہ نہیں، لا یعرف لہ نسب،
फशब महरूमन मज़लूमा, चुनांचे इनके बाप का कोई पता नहीं, चुनांचे उसी वजह से ताकि कमाने मिले, कमाई की वजह से, यजलिबु बिहिल क़ूत, अपना खाना कमाना कमाए, उस वजह से शेर की तरफ इनकी तबीयत चली गई और शेर कहने लगे वयदफ़उ बिल उद्वाना, जिसके ज़रिए वो दुश्मन से दिफा करते थे और अपने नफ्स के लिए, ठीक है, मिन बियतिन ज़ुल्मतिही, जो जुल्म इन पर हुआ है, जो बेचारे थे, जो अकेले थे, कोई नहीं था इनका, तो उसके लिए इन्होंने इंतकाम लिया है। हिजा बहुत बुरी की है, बहुत ज़बरदस्त हिजा इन्होंने की है, यहाँ तक कि कोई इनकी ज़ुबान से नहीं बच पाता था, न इनके माँ न इनके बाप का पता नहीं, लेकिन जिसको भी ये बाप मानते होंगे। चुनांचे अशार दिए हुए हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी माँ की हिजा की, अपने बाप की हिजा की और ख़ुद अपने आप की हिजा की कि मेरा चेहरा कितना बुरा है। इस तरीके से ये वाली इबारत जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊंचे लेवल की मान सकते हैं। और इसी तरीके से इन्होंने क्या है, क़द हजा अज़्ज़बरक़ान इब्न बद्र, ये कौन थे, आमिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के आमिल थे, फिर उसके बाद अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आमिल थे। इनकी बुराई की इन्होंने, किसने, हुतैया ने कहा दाइल मकारिम, ये होगा दाइल मकारिम ला तरहल बुग़यतिहा, तुम अच्छे काम मत करो, उनके पीछे मत पड़ो, तुमसे अच्छे काम नहीं होंगे। वक़ुद, बैठ जाओ, फ़इन्नका अंत ताइमुल कासी, तुम बैठ जाओ, तुम्हें खाना पीना मिलता रहेगा, कपड़े तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम्हें अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस शेर में तो कोई पता भी नहीं पा रहा था कि बुराई की है इनकी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास जब शिकायत लेकर पहुँचे ज़बरक़ान बिन बद्र, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इसमें तो तारीफ़ है, तुम्हारी बुराई कहाँ है? तो कहा उमर बिन ख़त्ताब आप देखें इसमें बुराई है। तो हस्सान बिन साबित को बुलाया गया, तो हस्सान बिन साबित ने कहा हाँ बुराई है। फिर ज़बरक़ान बिन बद्र ने कहा इतनी बुरी बुराई तो कभी किसी ने मेरी की नहीं है, जितने बुरे अंदाज़ में इसने मुझे लताड़ा है। फिर उसके बाद जिस तरीके से ये इज़्ज़त का खिलवाड़ करते थे होतया, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इनको धमकाया, रुको, ये काम मत करो। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊँगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा इनकी इज़्ज़त को ख़रीद लिया, मुसलमानों की इज़्ज़त को ख़रीद लिया, कितने में? 3000 दिरहम में। मैं तुम्हें 3000 दिरहम दे रहा हूँ, अब इसके बाद तुम जो है मुसलमानों की इज़्ज़त से हुजूम मत करना, मुसलमानों की इज़्ज़त में कीचड़ मत उछालना। तो इन्होंने अहद लिया और उसके बाद हुतैया ने कभी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में तो बुराई नहीं की, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब की जब वफ़ात हो गई तो उसके बाद इन्होंने किया है। हुतैया को राइदुश शेर अल क़सीसी कहा जाता है, कहते हैं जैसा कि इनके क़सीदा क़िस्सत व करम में वाज़े है। राइदुश शेर अल क़ससी मतलब वो शेर जहाँ पर कहानी बयान की जाए, वो शेर जहाँ पर कहानी बयान की जाए तो इसका राइद माना जाता है आपका किसको? ये राइद माना जाता है आपका हुतैया को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हुई जो आपके सामने हमने रखी, बाकी इंशाल्लाह इसको सप्लीमेंट करते रहेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए, क्विज़ वगैरह के ज़रिए, और जो MCQs की वीडियो है वो देखने कभी भी ना भूलें। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।